اس طرح گریو نیچر کی ہو تو پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب کارروائی جو ہے جو آرٹیکل 6 کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو 3 چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ جو تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے عجلت میں، صورت میں، قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، وہ غیر آئینی، غیر شفاف، بد نیتی پہ مبنی اور غیر قانونی تھی۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بدنیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی، وہ بھی آئین سے روگردانی تھی، اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان لیا اور فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کر دی، اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے، اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتگو کی، عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے، انہوں نے کاغذ جیب سے نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے۔ اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیے گئے تھے عدالت میں، وجہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیانیہ تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی، اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا۔ اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں دی گئی جو آبزرویشنز ہیں کورٹ کی اور جو کورٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کی وجہ سے، اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا، ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ 7 مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں، تو 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک 6 دنوں کے اندر صرف 30 مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لایا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے، اور پھر 3 اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان دیکھیے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ اگر اس طرح کا کوئی سنگین معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لایا جاتا، اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا، اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ طے کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی النظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں اختر جان بینگل صاحب، ANP سے جو ہمارے ساتھی، اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی اور MQM نے، ان ساری جماعتوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو فارمیشن تھی، جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا
کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایک مکروہ کھیل کھیلا گیا، قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقہ کار سے روگردانی کرنے کے لیے، بچنے کے لیے آرٹیکل 95 کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے نے جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے، اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک مکروہ چال تھی، اور وہ پہلے بھی بے نقاب ہوئے۔ اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دیا ہے۔ یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بیساکھی کے طور پہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ ڈیولپ کیا تھا۔ پاکستان کے غیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں، اور پاکستان کی جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، قوم ان سے اس کا حساب لے گی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا بدنیتی سے جب آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، تو یہ جو سیاسی جماعتیں اور ان سے منسلک لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے تحت ان کو تحفظ دیا گیا، آرٹیکل 17 ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ صریحاً اس کی خلاف ورزی ہو۔ اگر اس بیانیے کو مان کے تحریک عدم اعتماد کو عدالت رد نہیں کرتی، جو رولنگ کو رد نہیں کرتی، اس کو ریجیکٹ کرنے والی رولنگ کو، تو یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو جمہوری لوگ ہیں ان کے حقوق کے منافی ہوگا، اور اس سے روگردانی ہوگی، اور اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ وی آر کنسٹرینڈ کہ ہم اس پہ اپنا فیصلہ جاری کریں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی شخصیت یا کسی غیر ملکی رہنما کے، پاکستان کی اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے کسی بھی رہنما یا کسی قومی اسمبلی کے رکن جو کہ اس پروسیس میں شریک تھے نو کانفیڈنس کے، ان کے ساتھ کسی قسم کے روابط کی کوئی شہادت حکومت وقت اس وقت کی جو ہے اٹارنی جنرل یا ان کی حکومت نہیں دے سکی، اور یہ پھر ایک دفعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا گیا یہ صرف اور صرف عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر جو ہے وہ عدم اعتماد کی کارروائی کو مکمل کرنے کا پابند ہے، اور ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس سے انحراف کرتے ہوئے آئین شکنی کی ہے، اور اس کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ تیسرا، انہوں نے وزیر قانون کے بارے میں بھی کہا کہ وزیر قانون اس وقت کے فواد چودھری صاحب نے جس عجلت میں پوائنٹ آف آرڈر میں یہ باتیں سامنے رکھی، اس کے بعد ڈیپٹی اسپیکر پہ یہ فرض تھا کہ وہ ہاؤس اوپن کرتے، اس وقت کی اپوزیشن کو موقع دیتے کہ جن کے خلاف یہ بات کی جا رہی تھی، جن پہ الزام تھا، کہ وہ اپنا موقف بیان کرتے، لیکن یہ سارا کچھ اتنی عجلت میں کیا گیا کہ کسی کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں۔ جیسے میں نے شروع میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ 5 جج صاحبان نے متفقہ طور پہ فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد، میٹیریل کو اسیس کرنے کے بعد، تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے وکلاء اور ان کے قائدین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا۔ یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ 2 جج صاحبان نے مزید اس میں ریزنز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس سے بدنیتی کی بدبو بھی آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں آرٹیکل 5 کی جو وائلیشن ہے وہ ثابت شدہ ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے انہوں نے چھوڑا ڈسکریشن پہ، اور حکومت وقت کی ڈسکریشن پہ کہ وہ جس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو مختصراً میں یہی کہوں گا کہ آج کی جو ہماری رولنگ کولیشن ہے، اتحادی جماعتیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کے اور اس کے فیصلے کو کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز
تاریخ کے اور آنکھ میں لکھے ہوئے اس فیصلے سے پاکستان کے عوام یہ ہمیشہ کے لیے ڈٹرمن کیا کریں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون غلط تھا، کس نے بیرونی سازش کا سہارا لیا اور کون بیرونی سازش بنانے والے اس بیانیے کے حصے دار تھے اور کون لوگ معصوم تھے۔ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور پاکستان کے عوام کریں گے۔ میں گزارش کروں گا قمر زمان قاہرہ صاحب کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کابینہ میں کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ بھی کچھ ایڈ کریں گے اس میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے کل عدالت عظمیٰ کا آنے والا فیصلہ اور اس کی مضمرات اور اس کی ڈیٹیلز جو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ بیسیکلی میں اس کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھوں تو یوں ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ سازش کا بیانیہ خود ایک بڑی سازش تھی، اس لیے کہ اس سازش سے پہلے جس طرح ایوان کے اندر اسپیکر صاحب کا رول رہا، سابق وزیر اعظم کا رول رہا، سابق اسپیکر کا رول رہا، صدر پاکستان کا رول رہا، اور اس کے بعد منتج ہوتا ہے اسپیکر کے استعفے کے بعد اگلے ہی دن ڈپٹی اسپیکر صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، اور جو ڈرامہ پلے کیا گیا یہ کوئی اچانک یا ہیسٹ میں نہیں تھا، یہ پلان تھا، یہ ایک بڑی سازش تھی، اور سازش تھی اس ملک کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے خلاف۔ اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان بنیادی طور پر ایک جمہور پسند نہیں، ایک فاشسٹ ذہن کا آدمی ہے، اور ان کی جماعت اس ملک میں فساد چاہتی ہے، فاشزم چاہتی ہے، صرف اپنی جماعت، اپنے اتحادی، اپنے تابع دار ادارے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ اپنی مطلب کی باتیں کرنے والا میڈیا ان کو چاہیے، باقی سب غدار ہیں۔ لہٰذا یہ اس طرف کا ایک سفر تھا، ان کی ایک کوشش تھی، عدالت نے اس پہ مہر لگائی ہے۔ اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سازش کیا؟ سازش تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف، کسی قوم، کسی ملک، کسی فرد، کسی ادارے کے خلاف ہو تو اسے پتہ نہ چلے، یا سازش کا پتہ ٹائملی چل جائے تو وہ اس کو روک سکے۔ یہ کون سی سازش ہے کہ چلنے سے پہلے وہ حکومت پاکستان کے ایک اہلکار کو یہ بلا کے کہہ رہے ہیں، مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے وزیر اعظم کی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا ناکام ہوئی تو یہ ہوگا۔ اگر اس کو دھمکی کہا جائے تو شاید اس میں کوئی جان ہوتی، اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ سب سے عجیب بات ہے کہ اس میں سازش یہ تھی سازش جو عدالت نے ڈکلیئر کر دی ہے۔ اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا، اور اب عدالت نے کھلے لفظوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں وکیل نہیں ہوں، طاہر صاحب ہمارے ملک کے بڑے نامور وکیل ہیں، بڑا دسترس ہے قانون پہ، یہ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے۔ میری خیال میں شاید عدالت نے آرٹیکل 6 کے مقدمے کا شاید ہی کبھی اس طرح کا ذکر کیا ہو کہ حکومت وقت، کیونکہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف حکومت قائم کر سکتی ہے، وہ کوئی فرد یا کوئی ادارہ اپنے طور پہ درخواست نہیں دیتا، حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شاید کسی اور مقدمے میں مشرف صاحب کے علاوہ میں نے کہا اچھا وہ بھی ان کا ایک ایکٹ، مشرف صاحب کا ایک ایکٹ تھا، اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے جس میں عدالت نے کہا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ عمل بند ہو، جمہوریت اور پارلیمان کے خلاف ہونے والی سازشیں بند ہوں، اس ملک میں جمہوری عمل آگے بڑھے۔ یہ بڑی حیران کن نہیں، بڑی توانا بات ہے کہ ہماری عدالتوں نے کھڑے ہو کے ہمارے اس بیانیے کو نہیں، جو قانون کے تحت بنتا تھا، جو اصول کے تحت بنتا تھا، جو بات ہم بھی کر رہے تھے کہ یہ اس ملک کے عوام کے خلاف، نظام کے خلاف، سب کے خلاف ایک سازش ہے، اور یہ اس نظام کو ڈھا دینا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اس پہ سند دے دی ہے، اور اب حکومت وقت کا کام ہے، بالکل حکومت وقت کو اس پہ جائز اقدام اٹھانے چاہیے۔ میں آج بھی کہوں گا، دیکھیے تلخیاں بہت ہیں، ملک کے مسائل بہت ہیں، اس وقت لوگ مہنگائی کے ہاتھوں شدید تنگ ہیں، ہمیں وہ اقدامات اٹھانے پڑے ہیں جس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ اقدامات نہ اٹھائے جاتے، ان کے نتیجے میں لوگ تنگ ہوئے، مہنگائی ہوئی، بہت سارے مسائل آئے، لیکن اگر وہ اقدامات نہ اٹھائے ہوتے تو آج جو سری لنکا میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا۔ پاکستان ایسے حالات خدا نخواستہ فیس کرتا جس کو ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے آج بھی ہم یہی کہیں گے، آج بھی ہم عمران خان کی طرح یہ نہیں کہیں گے
کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے, آج بھی اسد زرداری صاحب نے, آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں کہ خان صاحب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, آپ مین سٹریم میں آئیے, ہمارے خلاف آپ کا حق ہے, آپ لیکن کسی اسلوب میں رہیے, کسی دائرے میں رہیے, ہر چیز کی حدود ہے. آپ اتنی حدود پلان گئے ہیں, لوگوں کے اخلاق آپ نے برباد کر دیے ہیں, معاشرے کے اندر فساد آپ برباد کرانا چاہتے ہیں, گلیوں محلوں میں لوگوں کی لڑائی کرانا. اگر اس سے صرف آپ کے اقتدار کی طرف رستہ جاتا ہے تو یاد رکھیے یہ اقتدار کی طرف نہیں, فساد کی طرف رستہ جاتا ہے, اور فساد کسی کے حق میں نہیں, ملک اور معاشرے کی بربادی کی طرف جاتا ہے. ہم گزارش یہی کر سکتے ہیں خان صاحب سے کہ وہ اپنے طریقہ کار میں مہربانی کر کے نظر ثانی کریں, اور وہ اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اس میں ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ اس وقت ایک اجتماعی فکر کی ضرورت ہے. آپ ہماری مخالفت کیجئے, آپ اپوزیشن کیجئے, آپ جلسے کیجئے, آپ جلوس کیجئے, لیکن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیے, اتنے دور نہ چلے جائیے, اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کے بعد ایک اپنے اقدامات کی طرف دیکھیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب جو نیا بیانیہ لے کے, اس کے بعد انہوں نے ایک اور بیانیہ کھڑا کیا تھا سازش کے بعد کہ مجھے بہت قتل کر دینے کا خطرہ ہے, مجھے بہت خدشہ ہے. اس پہ بھی حکومت وقت نے کہا کہ آپ کو بیسٹ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے, آپ کے پاس اپنی سیکیورٹی بھی ہے, آپ کے پاس KPK کی سیکیورٹی بھی ہے, آپ کے پاس کشمیر اور GB کی سیکیورٹی بھی ہے. سو اس سیکیورٹی کے علاوہ آپ کو پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی اویلیبل ہے. پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی شائبہ, کوئی انفارمیشن, کوئی اطلاع ہے تو میں آج پھر کہوں گا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اطلاع وزیر داخلہ کو یا IG پنجاب کو یا IG اسلام آباد کو ضرور دیں تاکہ اس کا تدارک ہو سکے. لیکن وہ جلدی خود بیانیہ چھوڑ گئے. اب ان کے پاس ایک نیا بیانیہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ہونے والا ہے 17 تاریخ کو, اس میں دھاندلی ہو رہی ہے. اور ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا دھاندلی ہو رہی ہے. ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو بائی الیکشنز میں ایک ایک جگہ جا کے الیکشن کمیشن کے حکم کی وائلیشن کرتے ہو, واضح طور پہ آپ کو انہوں نے کہا, اور آپ بینگ پرائم منسٹر آپ کو جرمانے ہوئے, آپ کے وزراء, آپ خود خان صاحب آپ جا کے جلسے کرتے تھے, وہ الیکشن کمپینز کرتے تھے. آج ہمارا تو کوئی بندہ, ہمارا تو کوئی وزیر, کوئی وزیر اعظم, کوئی وزیر اعلیٰ جا کے کمپین نہیں کر رہا. ہم تو قانون اور آئین کے تابع کام کر رہے ہیں. پھر بھی آپ کو گمان ہے اور پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ سازش ہو رہی ہے, تو مہربانی کریں ہمیں اس سازش سے آگاہ تو فرمائیں, بیان کریں قوم کے سامنے کہ کیا سازش ہے. ہاں, ہمیں ڈسکا کے اندر ہونے والے ترقیاتی کام بھی یاد ہیں, گلیاں نالیاں بھی یاد ہیں, گیس کے پائپ بھی یاد ہیں, کھمبے بھی یاد ہیں, سب یاد ہیں. آپ بھی فرما تو دیجئے نا. ایک خیالی بات بنانی, اس کو اتنا کھیلنا اس کے ساتھ کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک شک پڑے گی یار کچھ تو ہے. اور یہ بہرحال ہمارے کچھ میڈیا کے ساتھی بھی بغیر تحقیق کے اس عمل کو, جو بات وہ کہہ دیتے اس کو پکڑ کے اس پہ پروگرام شروع کر دیتے, اور نتیجتاً لوگوں میں کنفیوژن پھیلتا. ہم آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی سچی بات ہے, اگر کسی بات کو آپ کا ذہن مانتا ہے اور آپ کو کوئی ایسیس دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, حکومت وقت کے خلاف ایک الزام لگتا ہے, اس الزام کو 50 دفعہ بیان کرنا بہرحال اپنی جگہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, بھلے وہ غلطی ہو. سو اس کو اتنی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ الزام لگانے والا کوئی تو ساتھ ایویڈنس دے. یہاں بیٹھے ہوئے میں کسی کے خلاف بھی بیان دیتا ہوں, اگر اس بیان پہ پروگرام شروع ہو گئے, وہ بیچارہ تو گیا نا, اس کی تو کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی. سو اس کے اوپر آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے. اور میں پھر خان صاحب کو کہوں گا کہ پالیٹکس میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کی سیاست کرنی ہے, اگر آپ نے جمہوری رویے اختیار کرنے ہیں, اپنی جماعت کو جمہوری بنانا ہے, تو پہلے اس معاشرے کی بہتری, یہاں کے اخلاق کی بہتری کی کوشش کریں, بیئر منیمم پہ کھڑے ہوں, اور اگلے الیکشن کے لیے اپنی تیاری کریں. ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے جس طرح ہم نے ان کی حکومت ہٹانے کے لیے آئینی اور جمہوری طریقہ اختیار کیا تھا, وہ بھی کوشش کریں. اگر لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کریں. اور ہمارے خلاف عدم اعتماد نہیں, اور جلسے کرنا چاہتے ہیں, جلوس کرنا چاہتے ہیں, بالکل کریں. لیکن اب ان کے بیانیے پٹ رہے ہیں, اب ان کے آہستہ آہستہ اصلیت قوم کے سامنے آتی جا رہی ہے. ان کے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے جو بیان تھے وہ سارے ہوا ہوئے, سارے ان کے جو وعدے اور دعوے تھے وہ سارے ختم ہوئے. نہ $200 ارب آیا, نہ پاکستان میں انصاف کا نظام پنپا, نہ میرٹ آیا, نہ انہوں نے
پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دیا، نہ 1 کروڑ گھر بنایا، نوکریاں دی، نہ 50 لاکھ گھر بنے، نہ پاکستان کے اندر ٹیکس کا نظام بہتر ہوا. جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے ان سب سے تو یو ٹرن لے گئے. اب حکومت میں نکلنے کے بعد جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، جو دعوے انہوں نے کیے ہیں، جو ان کا میڈیا ٹرینڈ بنے ہیں، آج وہ کہاں کھڑے. یہی ان کا مقدر ہے. جس طرح عدالت نے یہ فیصلہ دیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں فیصلے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو چاہیے بجائے اس کے کہ تصادم کی طرف بڑھیں، اپنی پالیٹکس کو پاکستان کی بہتری کے لیے، اور جہاں کہیں اجتماعی شعور کے تحت فیصلے ہونے ہوتے ہیں. آپ کی ناک بہت اونچی ہے، نہ ملیے، لیکن اپنی جماعت کو وہاں ریپرزینٹ کرنے دیجئے، کیونکہ قوم کے اجتماعی فیصلے سب کی اونرشپ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. ہم آج بھی ان کو دعوت دیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ نے جو بات کی تھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس پر کارروائی، تو آپ کی باتوں سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں. تو کیا قاسم سوری کے خلاف کوئی کارروائی آرٹیکل 6 کی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے، ایک سوال کر لیں ذرا، پھر بات لمبی ہوتی ہے. سوال یہ ہے، عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں صرف قاسم سوری صاحب کا نہیں کہا، انہوں نے 4 شخصیات کا ذکر کیا. اس میں صدر پاکستان بھی ہیں، اس میں وزیر اعظم اس وقت کے بھی ہیں، اس میں اسپیکر بھی ہیں، اس میں بلکہ 5 کا کیا، وزیر قانون بھی ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. تو یہ ان سب کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. رہی بات آرٹیکل 6 کی، تو میں نے تو اتنی گزارش کی ہے کہ یہ شاید پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں شاید یہ ایک مقدمہ ہو، لیکن مجھے تصحیح کر دی میرے بھائی نے کہ ایک جنرل مشرف کا مقدمہ تھا اور ایک یہ، جس میں باقاعدہ عدالت نے کہا کہ اس پہ یہ کیس بننا چاہیے تاکہ یہ آئندہ کے لیے رستہ بند ہو سکے. جو بات میں نے انہیں کہی ہے وہ میں نے اپنے خیال کے مطابق کہی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتری کا رستہ ہے. اگر وہ اپنا رستہ چھوڑ کے پاکستان کے اندر سیاسی رستہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ پاکستان کے استحکام کا رستہ ہے. پاکستان اس وقت کسی تصادم کو افورڈ نہیں کرتا. یہ میری ذاتی رائے تھی اور میرا خیال ہے ہمارے وزیر اعظم اور ہماری جماعتوں کے سربراہان نے بھی ان کو بارہا ایسے موقع پہ کہا ہے. لیکن اب یہ لا منسٹر صاحب اور کابینہ جو ہے وہ اس فیصلے کی روشنی میں دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اگر ایک موقع جج صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا کہ بادی نظر میں یہ آئین سے روگردانی ہے، آرٹیکل 5 کی یہ وائلیشن ہے، اور آرٹیکل 6 کے بابت سوچا جا سکتا ہے، اس کو قانون کو، آئین کو اپنا رستہ لینا چاہیے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایگزامن کریں لیگل سائڈ پہ. میں قانون کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ بالکل آئین شکنی ہے، یہ بالکل ٹھیک مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کا، اور یہ فیصلہ پارلیمان کو کرنا چاہیے، یہ فیصلہ کابینہ کو کرنا چاہیے، یہ کسی فرد واحد کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک تو یہ اس معاملے پر تو آرٹیکل 6 کی بات کی جائے. دوسری جانب ہم کچھ سوشل میڈیا پہ آج کل ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ملکی ادارے ہیں ان کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، جو ان کا مورال ڈاؤن کرنے کی ایک سازش ہے. کیا یہ اس کے پیچھے کوئی دشمن ملک ہو سکتا ہے، یا کوئی اس طرح کی سازش ہو سکتی ہے کہ کیمپین کہیں اور سے چل رہی ہے؟ اس کے خلاف حکومت کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہے یہ بھی. دیکھیے دشمن تو اس کو استعمال کریں گے، وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، ان کے ادارے بھی کریں گے، ان کے ہاں ہائرڈ فرمیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو ملک کے اندر نون کر رہے ہیں کھل کے، پہلے تو ان کی بات کر لیں. اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی دوست کر رہے ہیں، ہم کو یہی کہہ رہے ہیں. یہی میں نے پریسائسلی گزارش کی ہے کہ ملک کو جمہوری طریقے سے، اور جمہوری طریقے میں ایک اسلوب ہوتا ہے برداشت کا. کسی لمحے آپ کو کسی فرد کے ساتھ، کسی ادارے کے کسی ایک شخص کے ساتھ، کسی ایک سربراہ کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی تلخ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اداروں کو ملعون کرنا مسلسل پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے. ہم ہمیشہ آئین اور آئینی جد و جہد اور آئینی حکمرانی کی بات کرتے رہے، کر رہے ہیں، اس کی سزا بھی بھگتتے رہے، لیکن ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف اس طرح کا تحقیر امیز رویہ اختیار نہیں کرتے. یہ بڑا افسوسناک ہے. اور ویسے تو خان صاحب کی اپنی حکومت اس کے بارے میں قانون بنا کے گئی ہے. آج ان کا قوانین پہ اگر عمل کیا جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کے معنی کیا نکلیں گے، اس پہ کیا شور ہوگا. کافی ٹائم گزر گیا،
سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شواہد نہیں دیے گئے، تو کوئی کمیشن بنے گا یا حکومت رائے سوال اس کا؟ دیکھیے ہم نے 2 بڑے موقر عدالتی شخصیات ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان سے اس بابت ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ اگر کمیشن آف انکوائریز بناتے ہیں وہ اس کی سربراہی اگر قبول کریں، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ سربراہی اس لیے قبول نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا انہوں نے وہ قبول نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے ہم نے دوسرا مرحلہ، ہمارے دوسری آپشن یہ تھی کہ آلریڈی پچھلی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو چٹھی لکھی تھی اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے، جس کا تذکرہ اس ججمنٹ میں بھی ہے۔ ہم نے عدالت عظمیٰ کو دوبارہ نہیں کہا کہ آپ وہ نہ کریں اس پہ عمل، یعنی کہ حکومت کی وہ درخواست جو ہے کہ اس پہ عدالت عظمیٰ کمیشن بنائے، عدالت کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان پہ مشتمل کمیشن، اور اس پہ وہ کارروائی کا آغاز کریں، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو کہ پچھلے 3 ماہ سے آلموسٹ وہاں پہ پینڈنگ ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں بھی انہوں نے تقریباً یہ کہہ دیا کہ انہیں اس میں کوئی بہت سنجیدگی نظر نہیں آئی، یہ معاملہ ایسا سنگین نہیں جس طرح سے اسے پیش کیا گیا، اور شاید عدالت نے بھی اس کو ایک سیاسی کویسچن سمجھتے ہوئے اس میں انوالو ہونا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ عدالت پہ ایک اپنی تقریر اور اپنی توقیر ہوتی ہے، اور عدالت عام طور پہ پولیٹیکل کویسچنز جہاں پہ 2 پارٹیز آمنے سامنے ہوں اس میں نہیں گھسنا چاہتی۔ تو یہ عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ عدالت کس طرح سے اس کو پروسیڈ کرنا چاہے۔ حکومت پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو اتحادی جماعتوں پہ مشتمل حکومت ہے، وہ اس درخواست کو اون کرتے ہیں، اور ہم ہر لمحہ تیار ہیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ پروسیڈ کرتی ہے تو حکومت جو حکومتی تعاون ہے وہ پورا کا پورا انشاءاللہ العزیز حاضر ہو۔ ایک اس پہ گزارش یہ بھی ہے، میں نے کوئی 10 پروگرامز میں خان صاحب سے گزارش کی کہ گورنمنٹ کا قائم کردہ کمیشن آپ کو قبول نہیں ہوگا، آپ بتائیں آپ کس جج صاحب سے انکوائری کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی کمیشن بنا لیں تاکہ خان صاحب کا کل اس کو اون تو کریں، اس کی ججمنٹ کو، اس کی فائنڈنگز کو، وہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں شواہد نہیں دیے۔ کس نے دینے تھے؟ جو سازش کا کہہ رہا ہے اس نے دینے تھے، اس وقت کی حکومت، اس وقت کی حکومت نے دینے تھے، اس وقت وہ تھے، جی اس وقت وہ حکومت میں تھے، انہوں نے وہ شواہد دینے تھے، اور وہی کہہ رہے تھے کہ سازش ہے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ سازش نہیں ہے۔ لہٰذا عدالت نے ان کے اوپر یہ ڈالا ہے کہ وہ فیل ہوئے ہیں عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں۔ اب عدالت ذرا محتاط الفاظ استعمال کر لیتی ہے، جس طرح طاہر صاحب نے کہا، ہم ذرا کھل کے باتیں کر لیتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عدالت نے اس کا دوسرا پہلو جو سازش کا پہلو ہے، جس میں انہوں نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، وہ 5 شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، جس کو حکومت وقت کو آئین اور قانون کے تحت اس کو آرٹیکل 6 کے مقدمے کی طرف جانا چاہیے۔ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس، یہی ہوتا ہے، یہی عدالت کہتی ہے، وہ اندراج مقدمہ کا ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیتے۔ جی آخری سوال سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے اعلانات وغیرہ کیے جا رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا تھا شہباز نے بجلی کا اعلان کیا، عدالت میں چلے گیا، ابھی شہباز شریف جو ہے وہ پیٹرول کے حوالے سے بات کریں، متنازع ایک چیز بنتی جا رہی ہے۔ جب اس کو جو عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں کی اگر بات کریں تو اس کو کم ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، مطلب 2 ہفتے تقریباً ہو گئے، اب 100 سے بھی کم ہو گیا۔ ان ٹائم عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا، وہاں تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اب جب الیکشن صرف 2 دن رہ گئے تو یہ اعلان کر کے کیا یہ الیکشن پر اثردار ہونے کی دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے، اس سوال کو بہت دفعہ ہم ایڈریس کر چکے ہیں، بہت دفعہ، سینکڑوں دفعہ رادر۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور پنجاب کے کچھ 350 حلقے ہیں، صرف 20 حلقوں کے اندر الیکشن، 350 حلقوں کے لوگوں کو ریلیف، یہ کون سا مداخلت کا عمل ہے؟ یہ کون سا رشوت کا عمل ہے؟ اور پھر 100 یونٹ استعمال کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10%، 15%، 20%، جو لوور کیڈر میں لوگ آتے ہیں، کم استعمال کرنے والے، ان لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے۔ اس حلقے کے اندر، ان حلقوں کے اندر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو کوئی انسینٹو نہیں دیا گیا، یہ انسینٹو ان کے لیے ہے نہیں۔ بنیادی طور پہ یہ بجٹڈ اماؤنٹ تھی، اور بجٹ ان الیکشن سے بہت پہلے آیا تھا، اس وقت تک تو الیکشنز کا تصور نہیں تھا،
और बजट की प्रिपरेशन हो गई थी। इसकी तफसील भी हम मीडिया को बार बार जारी कर, पंजाब गवर्नमेंट भी जारी कर चुकी है, हम भी जारी कर चुके हैं, और उसमें यह तफसील आई थी। फेडरल गवर्नमेंट अगर, और इसके बाद मेरे ख्याल में अब ये खान साहब का एक सिर्फ वही बयानिया है जिस तरह ये साजिशी बयानिया था। अब आपको भी चाहिए कि हमारी इन वजाहतों के बाद इस सवाल को मजीद ना उछालें, इसमें है कुछ नहीं, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। दूसरा, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, पाकिस्तान में एक बम गिरा है, पूरा हमारी कमजोर इकोनॉमी थी, पहले ही हम बड़े दबाव में थे, और आलमी हालात के तहत हमारे पास जो तेल की कीमतें बढ़ी, हमारे पास तो कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कितना मुश्किल फैसला था जो हमने उस वक्त किया, आवाम के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बना, और हमें पता था इसकी कीमत होगी। इसके बावजूद इमरान खान ने वो कीमत अदा नहीं की। हमने वो कीमत इसलिए अदा करना चाहिए, और इसका फैसला कर लिया कि करेंगे, कि खुदा न खास्ता अगर ये ना किया तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, डिफॉल्ट में जाएंगे, बर्बादी उतर जाएगी। लिहाजा वो फैसला किया। आज अगर उसका रिलीफ आ रहा है तो एक याद रखिए, एक तो ये कि पेट्रोलियम की प्राइसेस जब आप पास ऑन करते हैं तो उसको 10-12 दिन के बाद, ये हर फोर्टनाइट में इसकी एडजस्टमेंट होती है, हर रोज नहीं होती। तो जब भी रिलीफ दिए जाते हैं या उसकी प्राइसेस बढ़ाई भी जाती हैं तो वो डेली नहीं होती। इसी तरह जब प्राइसेस बढ़ रही होती है तब ये 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं। तो एक टाइम लाइन के तहत है उसका। पंजाब के उन 12 हल्कों से नहीं, पाकिस्तान भर में कोई 1000 के करीब हल्के हैं, वो पाकिस्तान के हर फर्द के लिए है। लिहाजा ये मुनासिब जो उनका एतराज है नहीं है। जी थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।